ہمارا شعبہ ایسا ہے، یہ ہیلتھ کا شعبہ جو ہے کہ جس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے ہر سال، بلکہ یہ ہمیں روز اتنی ای میلز آتی ہیں کہ اب یہ کوئی نئے آرٹیکلز آتے ہیں، ہر فیلڈ میں جتنے بھی صحت کے شعبے ہیں ہر فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے جو فیملی فزیشنز ہیں، جنرل پریکٹیشنرز بھی جن کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی 30-32 سال پہلے ایک ویژنری ڈاکٹر ہمارے تھے، ڈاکٹر بشیر احمد، جنہوں نے یہ سوچا کہ جو گلی کا ڈاکٹر ہے اس کی امپورٹنس ساری دنیا میں اس وقت نئی ریکگنائز ہو رہی تھی. 70s میں یو کے میں اور اسی طرح امریکہ اور باقی ملکوں میں ان کی ایز اے اسپیشلٹی لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مریض کو دیکھنا ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خود علاج کرنا ہے یا ہسپتالوں میں جانا ہے. اس ملک میں ایک ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیلیوری اچھا ہے، انہوں نے اس کو ایک پورا اسٹرکچر میں ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ اسٹرکچر کیسے ہے کہ فلٹر کلینکس، مختلف کمیونٹی کے مختلف پارٹس میں فلٹر کلینکس ہیں. وہ فلٹر کلینکس بیسیکلی فیملی فزیشن کے ہیں. وہ فیملی فزیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، ان کے پاس سے اباؤٹ 100 فیملیز اس ایک فیملی فزیشن کے پاس ہیں. تو اس 100 فیملیز میں جو مسئلہ ہوگا وہ لے کے اس فیملی فزیشن کے پاس جائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس میں، ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، پاکستان کی موجودہ حالات کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یقیناً ان میں سے ایک مسئلہ ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، صحت عامہ کے حوالے سے. اب یہ صحت کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر یقیناً گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور بہت سے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عوام کو اویئرنیس کے حوالے سے اور ڈاکٹرز کی بھی جو ٹریننگز کے حوالے سے بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان میں سے آج ایک بہت ہی زبردست ادارہ جس میں موجود ہیں ڈاکٹر کونس کے ڈاکٹرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم بات کریں گے، اور یقیناً ایک انفارمیٹیو پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. ایسی انفارمیشن جو کہ جرنل انفارمیشن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اب آپ کو ہسپتالوں میں ہم رش دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ ایسے بہت سے مریض جن کی ہسپتالوں میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہسپتالوں میں جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کونس کے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جانیں گے جو مختلف ایشوز ہوتے ہیں ان حوالے سے کہ عوام کے لیے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے. ہم ڈاکٹرز کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے اس وقت ڈاکٹر شہریار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اردو پوائنٹ کی جانب سے. یہ بتائیے کہ عام عوام کے لیے خاص طور پہ جو فیملی فزیشین ہے وہ کون ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ فیملی فزیشین ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ کمیونٹی میں آپ جو سمجھیے کہ لوگوں کی جہاں لوگ رہتے ہیں ان کی رہائش کے قریب، ان کے قریب ترین ایک ایسی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو کہ ایک فرد اور اس کی پوری فیملی کے لیے ہے، اور اس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک، بوڑھوں تک سب کی جو ہیلتھ کیئر نیڈس ہیں وہ ان کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ان کو ایک خصوصیت ہوتی ہے ایک فیملی فزیشین کی کہ وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے. وہ کسی خاص ایک آرگن سسٹم یا کسی ایک خاص بیماری کے حوالے سے نہیں مریض کو دیکھتے، بلکہ مریض کے پوری جسم اور پوری ذہنی اور نفسیاتی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اس میں ایک اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیملی فزیشین ایک اسپیشلٹی ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ اگر کوئی جو کچھ اور نہیں کر رہے تو وہ فیملی فزیشین ہے، بلکہ فیملی فزیشین ایک ایسا اسپیشلٹی ہے کہ جو لوگ اس میں اسپیسیفکلی ٹرین ہو کے فیملی فزیشنس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان اٹس اون رائٹ یہ ایک ایسا مشکل شعبہ ہے کہ جس میں ایک ڈاکٹر کی معلومات تمام بیماریوں کے حوالے سے اور ہر فرد کی تمام صحت کی ضروریات کے حوالے سے ایک مکمل اس کی نالج اور انفارمیشن اس کو ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں چونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، آپ نے بتایا کہ جو فیملی فزیشین ہے اس کو فیملی ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیزیز ہے، اس فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے کہ وہ اکثر ہسپتالوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے اپنے قریبی ڈاکٹر پہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو جن کے قریب ڈاکٹرز ہیں؟ میں ان ڈاکٹرز کی اگر میں بات کروں گا تو جو بڑے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، ان
की बात करो तो उनके पास लोगों को जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और एक डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी दिल का जवाब। इसकी ज़रूरत को तो किसी तरह भी हम ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते कि हर एक फैमिली का एक फैमिली फिजिशियन हो। ठीक है, तो ये इससे बड़ी सहूलत उनके लिए नहीं हो सकती जिसको एक ऐसा डॉक्टर जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हों, और फिर एक ऐसा डॉक्टर जो एक उनकी तमाम सेहत के हवाले से तमाम ज़रूरियात को भी समझता है और तमाम मसाइल को भी समझ रहा होता है। और एक बहुत आसानी रहती है एक फैमिली फिजिशियन को जांच करने में, बीमारी को डायग्नोज करने में, और फैमिली के लिए भी बहुत आसानी रहती है कि वो जाते हैं और उनको पता होता है कि उनका जो फैमिली फिजिशियन है वो उन मसाइल को हल कर लेगा। और फिर एक और भी उसमें अहम बात है कि जब कभी ज़रूरत पेश आएगी कि किसी स्पेशलिटी में भेजना है, रेफ़र करना है, हॉस्पिटल भेजना है, रेफ़र करना है, तो वो फैमिली फिजिशियन है जो कि बेहतर डिसाइड कर सकता है। तो जिन लोगों के पास ये सहूलत नहीं होती, या जो किसी को ये अच्छा फैमिली फिजिशियन के साथ एक रेगुलर कांटेक्ट में नहीं होते, फिर उनको अक्सर दुश्वारियां पेश आती हैं और अक्सर छोटे छोटे मसाइल के लिए भी उनको या तो बहुत स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है या हॉस्पिटल्स में वो जा रहे होते हैं, और जबकि वो उसके लिए उस हेल्थ केयर नीड के लिए उनको फिर उसमें बहुत टाइम या वक्त या पैसा खर्च होगा। जबकि अगर फैमिली फिजिशियन के कांटेक्ट में हों तो वो बहुत आसानी से उस एक हेल्थ केयर नीड को, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक फैमिली फिजिशियन होना। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्कॉन्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अल्ताफ अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये डॉक्टर स्कॉन है क्या, और आप लोग की कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट करिए हमारे नाज़रीन को भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शोबा ऐसा है, ये हेल्थ का शोबा जो है जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होती है हर साल, हर बल्कि हर ये हमें रोज़ इतनी ईमेल्स आती हैं कि अब ये कोई नया आर्टिकल आते हैं। हर फील्ड में जितने भी सेहत के शोबे हैं, हर फील्ड में एडवांसमेंट होती रहती है। तो हमारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जिनको कहा जाता है, वो अपने क्लिनिक पे बैठे हैं। उनके लिए और कोई ऐसा तरीका नहीं होता। जो लोग तो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। तो जो हमारे दोस्त जो फैमिली फिजिशियन जो क्लिनिक पे बैठे होते हैं, उनके लिए हमने एक सारा साल हम ये CME, जिसको जैसा कि नदीम साहब ने बताया, हम कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और हमारा ये बड़ा बाकायदगी से हर हफ्ते हम 2 से 3 प्रोग्राम हमारे चलते हैं, जो कि हमारे फेसबुक पे लाइव जा रहे होते हैं। हमारे दूसरे शहरों में जो दोस्त होते हैं वो भी वो देख सकते हैं, जो कि पेरिफेरी में ये मसला है कि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। इसके अलावा हम साल के आखिर में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कि सारे शहरों से लोग, सारे पाकिस्तान से, ऊपर पेशावर से लेके सवात, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि कबायली इलाके से लेके नीचे जो कराची तक, हैदराबाद तक जो हमारे दोस्त हैं वो उसमें आके अटेंड करते हैं। फैमिली फिजिशियंस मेनली हमारा टारगेट ही फैमिली फिजिशियंस है। तो उसमें ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, डॉक्टर्स कॉन के नाम से हम इसको करवाते हैं। और इसमें हम पहले दिन हमने अल्ट्रासाउंड पे अपडेट्स रखी होती हैं, उसके बाद आफ्टरनून में विमेन हेल्थ पे होगा। अगले दिन हमने डायबिटीज़ का, क्योंकि हम ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस में जितने हमारे मौजूआत होते हैं वो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि GP हमारे जो फैमिली फिजिशियन हैं जो रोज़ाना देखते हैं, मसलन ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, एस्मा हो गया, मैदे की बीमारियां हो गई, जोड़ों की बीमारियां हो गई, ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं इसमें हम जो मुतल्लिका जो शोबे के उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे हम उनके लेक्चर अरेंज करते हैं। इसी तरह ये अब डायबिटीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास तौर पे 2 चीज़ें जिनका मैं नाम लूँगा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो इस पे हम उसमें पूरे सेशन हमने रखे होते हैं, 3, 4, 5 घंटे के शुगर पे, डायबिटीज़ पे रखा होता है।
اس کے علاوہ ہماری اناگوریشن ہوتی ہے، پھر اگلے دن سنڈے کو ہمارے صبح سے لے کے 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک 6 سیشن ہوتے ہیں، جو کہ 1-1 گھنٹے کے، جس میں ہر سیکشن میں 2 سے 3 لیکچرز ہم نے رکھے ہوتے ہیں. اور اس میں ایسے ہی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی فزیشینز کو پتہ ہونا چاہیے یا اپڈیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو ان موضوعات کے بارے میں، اس پہ ہم ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد لطیف خواجہ صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب، آپ لوگوں کی اکیڈمی جو اس وقت بڑی خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے، پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین، اس کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح یہ کام کر رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو کیا ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ لوگ کرنے چاہتے ہیں؟ شکریہ فرحان. یہ کوئی 30-32 سال پہلے ایک ویژنری ڈاکٹر ہمارے تھے، ڈاکٹر بشیر احمد، جنہوں نے یہ سوچا کہ جو گلی کا ڈاکٹر ہے اس کی امپورٹنس ساری دنیا میں اس وقت نئی ریکگنائز ہو رہی تھی. 70s میں یو کے میں اور اسی طرح امریکہ اور باقی ملکوں میں ان کی ایز اے اسپیشلٹی لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مریض کو دیکھنا ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خود علاج کرنا ہے یا ہسپتالوں میں جانا ہے. تو انہوں نے اسی سارے سسٹم اور ماڈل کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے، جب اس کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ گلی کا ڈاکٹر یعنی جو ہم فیملی فزیشینز ہیں یا جی پی ہے، وہ اس کی کوئی تعلیم کا سسٹم بھی ہوگا. انہوں نے اپنے میڈیکل سینٹر پہ ہفتہ وار ایک پروگرام شروع کیا جس میں کہ مختلف ٹاپکس پہ انہوں نے ڈسکشن شروع کی کہ وہ ڈاکٹر اپڈیٹ ہوں. جتنا وہ اپڈیٹ ہوگا اتنا اچھا وہ مریضوں کو علاج کرے گا، اور اوور آل کیونکہ وہ پوری فیملی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہیلتھ کا اسٹرکچر امپروو ہوگا. جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا خیال تھا کہ ہم آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں باقی فیملی فزیشینز تک پہنچائیں. الٹیمیٹلی پھر وہ فیملی فزیشینز ہی مریضوں کو دیکھیں، اور پھر یہ پوزیشن نہ ہو جس طرح ہمارے پہلے کولیگز نے کہا کہ کوئی بندہ جس نے کلینک پہ چیک کرانا ہے وہ ہسپتال گیا ہوتا ہے، اور جس کو ڈاکٹر کلینک پہ ہی دیکھ سکتا ہے آسانی سے، وہ مس میچ ہوتا ہے آپ کی ریسورسز کا. ہماری اکیڈمی جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے لوگوں ڈاکٹرز کو مختلف، ہماری ایک CME ہوتی ہے، کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن، اس میں مختلف ٹاپکس سے اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ سال کے اینڈ پہ ایک سالانہ کانفرنس ہماری ہوتی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی پھر لوگوں کو نالج اپڈیٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا اس میں آپ لوگ ٹریننگ لے کر آتے ہیں، ان کی ریفریشر کورسز میں کورس ہوتے ہوں گے. اچھا، جو نئے ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی فزیشین ہیں، وہ اگر آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا طریقہ ہے؟ جی بالکل انکریج کر رہے ہیں. ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے چیمہ صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یا فی ہاف لیں گے یا ویور کر دیں گے، اس لیے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ یہ اسپیشلٹی کیا ہے. ایک تو وہ 4تھے اور 5ویں سال میں یہ کورس میں ان کے شروع ہونے لگا ہے فیملی فزیشینز کا. پہلے ہی اس کا ان کو ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا تو ان کو یہ فیلڈ پتہ ہی نہیں تھی. اب یہ PMDC کی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ انڈر گریڈ یعنی کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں ان میں یہ اسپیشلٹی پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک ماڈل کلینکس بھی بنے ہوئے وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس کیریئر کو بھی پرسو کرنا ہے. میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یورولوجسٹ تھے. میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ ہم پاکستان میں کچھ چینجز لانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے جب رابطہ کیا تو میرا پہلا سوال تھا کہ آپ تو یورولوجسٹ تھے، آپ امریکہ میں، تو اب آپ GP ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. مجھے لگا کہ یہ بہت ہی آپ مریض کے فیملیز کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ ملتی ہے. تو بہت سے لوگ جو ٹرینڈ ہیں ایز اسپیشلسٹ باہر کے ملکوں میں، وہ ریورٹ کر کے GP پہ آ رہے ہیں. آبویسلی GP کا وہاں پہ تھوڑا سا سے بھی زیادہ ہے اور شاید ان کو اکنامک بھی بینیفٹ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ GP شپ کو پریفر کرتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا پاکستان میں بھی امید ہے ہمیں آئے گا جس میں GP شپ کا رول جو ہے وہ مزید اجاگر ہو کے لوگوں کو اس کی امپورٹنس ہوگی، اب نئے لوگ اس میں شامل ہوں. ڈاکٹر مظہر اسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہسپتالوں میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہسپتالوں میں رش بہت نظر آتا ہے، لیکن بہت سے ایسے مریض جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نظر آتے ہیں جن کا ہسپتالوں میں ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور آپ اس چیزوں کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں،
آپ کے خیال میں اصل پرابلم کیا ہے اور اس کا کچھ سولوشن اگر آپ کا ذہن میں تو پلیز ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو ہمارے اعلیٰ حکام دیکھ رہے ہیں ان تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس ملک میں ایک ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیلیوری اچھا ہے انہوں نے اس کو ایک پورا اسٹرکچر میں ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ اسٹرکچر کیسے ہے کہ فلٹر کلینکس مختلف کمیونٹی کے مختلف پارٹس میں فلٹر کلینکس ہیں. وہ فلٹر کلینکس بیسیکلی فیملی فزیشین کے ہیں. وہ فیملی فزیشین جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, ان کے پاس سے اباؤٹ 100 فیملیز اس ایک فیملی فزیشین کے پاس ہیں. تو اس 100 فیملیز میں جو مسئلہ ہوگا وہ لے کے اس فیملی فزیشین کے پاس جائے گا. وہ فیملی فزیشین آگے فردر اسمالر ہاسپٹلس اینڈ دین بگر ہاسپٹلس, یہ اس فیملی فزیشین کا یہ فیصلہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو وہیں پہ ٹریٹ کر کے گھر پہ لے جا سکتا ہے یا اس کو چھوٹے ہاسپٹل بھیجنے کی ضرورت ہے یا اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل پہ بھیجنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ سسٹم کہیں دور دور تک نہیں ہے. اس لیے ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس کا کہیں کوئی سرا ملتا نہیں ہے. اب ایک پیشنٹ جو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے سینے میں درد ہوتی ہے تو وہ اس کی فوڈ پائپ سے بھی ہو سکتی ہے, اس کی مسل سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ پینک میں سوچے گا کہ مجھے دل کی تکلیف ہے تو وہ سیدھا دل کے ہاسپٹل چلا گیا. اب دل کا ہاسپٹل پہلے ہی بہت سارا وہاں رش ہے, بہت سارا اوور برڈن ہے, لیکن وہ بندہ وہاں پہنچ کے ایک اور وہاں مسائل کا کر رہا ہے اضافہ, حالانکہ اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز صرف ایک اسٹرکچر کے نہ ہونے سے ہے. تو فلٹر کلینکس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ اس ملک میں, اور باب اختیار کو میں درخواست کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے, کہ جلد از جلد اس سسٹم کو رائج کیا جائے. فیملیز جیسے ہیلتھ کارڈ کا ہم سنتے ہیں, وہ ہیلتھ کارڈ جب بنے تو فیملی فزیشنز کو اور فیملیز کو اس میں انوالو کریں. وہ فیملی فزیشنز کی پراپر ٹریننگ جیسے ہمارا ادارہ کر رہا ہے, ہم کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن سے ان کو اپنی مختلف ڈیزیز کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم بہت اچھا ان کو اپڈیٹ کریں. ایک ٹرین فیملی فزیشین بیٹھا ہو, اچھا ڈائگنوسس کرے اور پیشنٹ کو پھر رستہ دکھائے کہ اس نے کہاں جانا ہے. جب یہ سسٹم آ گیا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی جو برڈن ہے تشریف لے کے وہ ختم ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں یقیناً ایک بڑا زبردست سسٹم ہے, اور اب جو نئی گورنمنٹ ہے, جس طرح اگر ہم پنجاب کی بات کریں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ان کا تعلق یقیناً اس فیلڈ سے یہ گزرے ہیں. آپ نے یہ ریکمنڈیشن پیش کی ہوں گی یا نہیں کی, آئی ڈونٹ نو, بٹ ڈو یو تھنک کہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوگا اور اب تک یہ چیزیں نہیں ہوئی, پچھلی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی, ابھی بھی نہیں ہو رہی, تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ چونکہ اس دفعہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ خود ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں. ان کے والد, ان کی جو والدہ تھیں وہ بذات خود ایک فیملی فزیشین تھی. تو وہ فیملی فزیشین کا رول پچھلی ایک بار میٹنگ بھی ہوئی ہے, وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہیں. اور ہماری یہ ریکمنڈیشن جو ہم کچھ انہیں دے آئے, کچھ ہم قریب ان کو پیش بھی کرنے والے ہیں مزید, اس ریکمنڈیشن کی بیس پہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے ان کے پازیٹیو ریسپانس سے کہ وہ یقیناً اس سسٹم کو بڑے اچھے انداز میں ریگولرائز کریں. ماڈل پورے پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ, پورے پاکستان میں جائے گا. تو یہ جو بہت زیادہ حق تلفی ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کو ہاسپٹل میں اچھی کیئر ملنی چاہیے, وہ کیئر جو ڈیوائڈ ہو کے ان لوگوں میں چلی جاتی ہے. ہاسپٹل کا برڈن بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ. آج اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر منصور رانا صاحب موجود ہیں, اور ایک بہت ہی عام سوال جو میں سے کرنے جا رہا ہوں اور بہت بڑا مسئلہ بھی ہے پورے پاکستان کا, عطائی ڈاکٹر صاحب, جو عطائی ڈاکٹر ہیں جو گلی محلوں میں اور دیہاتوں میں بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے ان کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جو بڑے تواتر سے جاتے ہیں عطائی ڈاکٹرز کے پاس, کتنے یہ خطرناک ہیں, اور یقیناً یہ حکومتوں کے کام ہے ان کو روکنا, لیکن اگر یہ نہیں روک رہے, اگر ہیں تو عوام کو آپ کس طرح اویئر کریں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ فرحان صاحب, آپ نے بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا. یہ بیسیکلی ہمارا سارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ ایک وکیل کا جو منشی ہے وہ 15 سال کے بعد بھی منشی ہی رہے گا, ایک احمد جو جج صاحب کا ہے وہ احمد ہی رہے گا, اس نے جج نہیں بننا.
लेकिन हमारे यहाँ जो भी थोड़ी सी नो बाउट जान जाता है थोड़ा सा दवाई के बारे में, वो खुद से अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। तो उनको रोकने के लिए कोई मौसर इंतजाम हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, इस सिलसिले में जितनी भी अब तक कोशिशें हुई, आल्दो मैं अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने खास तौर पर इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि फॉलो अप नहीं। जिस तरह से कॉर्पोरेशन के ट्रक को देख के लोग अपने बाहर बने हुए सामान उठा के अंदर रख लेते हैं, जैसे एक ट्रक गायब होता है बाद में, इसी तरह से इनके क्लिनिक सील भी होते हैं, बंद भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं, तीसरे दिन वो फिर बैठे रहते हैं। अब मसला ये है कि लोग कहते हैं जी कि वो सस्ता इलाज करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस दौर में जब आप अपनी साइकिल में हवा भरवाने के भी पैसे देते हैं, आप बाल कटवाने के लिए 300 रुपये अपने बच्चे का देते हैं, जो फोल्डिंग है वो 2000 रुपये देते हैं, तो अपनी सेहत के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत खर्च कर लेना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप एक अपने छोटे से छोटे काम के लिए एक अच्छा दर्जी सिलेक्ट करते हैं, आप एक अच्छा हेयर कटर सिलेक्ट करते हैं, तो आपको अपना एक अच्छा फैमिली फिजिशियन भी सिलेक्ट करना चाहिए और उसकी राय लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको आगे चलना चाहिए। सिर्फ सस्ता होने से आपकी मसाइल जो है वो बढ़ भी तो सकते हैं। वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मामूली बीमारी को कई साल तक लटकाए रखते हैं, स्टीरॉइड दे के जॉइंट्स की पेन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जॉइंट्स इस तरह सूज जाएंगे, फूल जाएंगे, तो फिर वो किसी तरह से काबिल इलाज ही नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे देखने वालों के लिए भी कि अब ये पता किस तरह चलेगा, वहाँ लिखा होता है, अक्सर लिखा होता है MBBS डॉक्टर या डॉक्टर लिखा होता है, तो एक आम जो जनरल बंदा है उसको कितना पता चलेगा ये अताई डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो है ये MBBS नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है? वैसे ये थोड़ी देर पहले तक तो ये मसला था। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशंस की इतनी पेनिट्रेशन हो गई है, जैसे हमारे 5000 मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के, कि वो हर मोहल्ले में हमारे वेल नोन पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये शहरों की बात है, ये शहरों की बात है, और देहातों में भी अब कोई भी क्वैक अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखता। ये अचीवमेंट जरूर हुई है हमारे शोर मचाने से और हुकूमतों के कुछ थोड़ी बहुत सुनने से कि किसी ने बाहर डॉक्टर नहीं लिखा होगा। वो मुख्तलिफ बहानों से मिलते जुलते फलां क्लिनिक, फलां शफाखाना, फलां ये लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं लिखते, और MBBS तो बिल्कुल नहीं लिखते। अगर कोई लिखता है तो वो हमारे डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, हमारे मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि वो उसमें जाने से पहले कम से कम ये पूछ लें यार कि ये बंदे को कुछ आता भी है, ये बंदा क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं। और अब तो इतना रजिस्ट्रेशन, उनकी जो PMDC की रजिस्ट्रेशन है वो लगी हुई होती है क्लिनिक के ऊपर, हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन लगी हुई होती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम होती है ना कि जो बंदा बीमार होता है, मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, वो इतनी डिटेल्स में जाता नहीं है, वो उसको बस होता है फौरन आराम आने चाहिए, डॉक्टर साहब एक टीका ला देते हैं, आराम आ जाए। देखिए आराम तो इंशाल्लाह ताला आएगा, और उसके लिए उसको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर तक जाना जरूरी है। उसको अपने मोहल्ले में, सबसे पहले हम किसी नए मोहल्ले में भी जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इस मोहल्ले में सब्जी कहाँ से अच्छी मिलती है, गोश्त कहाँ से अच्छा मिलता है, तो उस मोहल्ले में आप अपने दाएं बाएं से पूछ सकते हैं कि इसके यहाँ कौन नया डॉक्टर है। और ये अब नहीं है कि किसी को पता नहीं कि जाली डॉक्टर है या असली डॉक्टर है, पता सबको होता है। बस ये है कि कुछ थोड़ी सी अपने वो पैसों के मसले में थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, और या शायद थोड़ा सा हमारे एंड पे भी है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जिस तरह से उनको चाहिए कि अपने आप को हर साल अपडेट करें, नॉलेज लें, लोगों के मसाइल को अच्छी तरह से जानें, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उसमें शायद थोड़ा हम लैग करते हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, हमारी एसोसिएशन कंटिन्यूस मेहनत कर रही है, हमारे तमाम दोस्त उसके लिए कर रहे हैं कि डॉक्टर्स पहले अपने आप को अपडेट करें, अपना नॉलेज इतना अच्छा लाएं। ये जब आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, आपके पास नॉलेज अच्छा होगा, तो फिर उनको कम्पीट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। गवर्नमेंट के एंड पे ये है कि कम से कम उनको जब सील करते हैं तो उसको फॉलो अप भी करें। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपका आज का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, और यकीनन एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, बहुत ही इंफॉर्मेशन खास तौर पर हमारे तमाम नाज़रीन के लिए, वो तमाम लोग जो अताई डॉक्टरों के हाथों तंग है उनके लिए भी कि हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, हमारे डॉक्टर हजरात ने भी कहा रिक्वेस्ट की कि आप उनसे बचने की कोशिश करें। डॉक्टर्स के लिए भी यकीनन ये एक बड़ी जबरदस्त बात यह है कि डॉक्टर्स, ये जो एसोसिएशन है खासतौर पर डॉक्टर बॉक्स की, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, और उनको जो रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं खासतौर पे ताकि वो अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सकें, और इससे आवाम जो है, जो पब्लिक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार के सांस में उठा के आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह की ज़बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।